عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنوں کہنے لگیں، اور دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ ذکر ایسے کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے یا مجنوں کہنے سے ایسی بڑی دولت، ذکر جیسی بڑی دولت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ارشاد ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ جل شانہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو، رات میں، دن میں، جنگل میں، دریا میں، سفر میں، حضر میں، فکر میں، نگری میں، بیماری میں، صحت میں، آہستہ اور پکار کر اور ہر حال میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآن پاک کے ارشاد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے۔ پہلی سطر: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے۔ نمبر 2: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے، پھر بھی اس میں رغبت کرے۔ 3: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے، پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے۔ 4: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو، پھر بھی مال جمع کرے۔ 5: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو، پھر بھی گناہ کرے۔ 6: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو، پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے۔ 7: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی خبر ہو، پھر دنیا میں کسی چیز سے راحت پائے۔ بعض نسخوں میں یہ بھی ہے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو شیطان کو دشمن سمجھے، پھر بھی اس کی اطاعت۔ اور کبھی بھی جب آپ ذکر کر رہے ہوں اور کوئی آپ کے پاس آ جائے تو کبھی بھی آپ کو کوئی دیکھ لے تو وہ ذکر نہ چھوڑیں، اس وجہ سے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گناہ ہے۔ اور اگر ہاں آپ اس لیے بھی ذکر نہ کریں کہ کوئی آپ کو دیکھے اور آپ کا ذکر دیکھے، آپ ان کو دکھانے کے لیے وہ ذکر کریں، تو یہ بھی نہ کریں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ انسانوں کے ڈر سے آپ ذکر چھوڑیں اور نہ ہی لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ذکر کریں۔ اور حضرت فضیل جو اکابر صوفیہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کسی عمل کو اس وجہ سے نہ کرنا کہ لوگ دیکھیں گی، یہ بھی ریا میں داخل ہے، اور اس وجہ سے کسی عمل کو کرنا تاکہ لوگ دیکھیں تو یہ شرک میں داخل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ بعض آدمی ذکر کی کنجیاں ہیں، جب ان کی صورت دیکھی جائے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، یعنی ان کی صورت کو دیکھ کر اللہ ہی کا ذکر یاد آئے۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں بہترین وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتے ہوں، اور اس کلام سے علم میں ترقی ہوتی ہو، اور اس کے اعمال سے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہو۔ اور تو ان حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، آپ ادھر بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو ضرور اس میں کوئی ایسی فضول بات ضرور ہوگی جس میں گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی۔